الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے، جو اس سارے سنسار کا پیدا کرنے والا، تن تنہا عبادت کے لائق، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کائنات میں اکیلا تصرف کرنے والا، سارے اختیارات کا مالک، پوری زمین اور پوری کائنات پر اکیلا بادشاہت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا، خاص طور سے ایمان کی نعمت دے کر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیج کر ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے جس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کریں گے کم ہے، اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر ایمان لاتے ہیں، جن پر قرآن نازل کیا گیا ہے اور جن کی تابعداری ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ عزیز دوستو، ابھی میں نے سورہ اسراء کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں اور اللہ کا مقام دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں۔ 40 دن کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، اللہ رب العالمین راتوں رات کے معمولی حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کو اسراء کہتے ہیں۔ تو پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کراتا ہے۔ وہ پاک ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کے چاروں طرف برکتوں کا نزول فرمایا ہے، اس کے چاروں اطراف میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تاکہ ہم آپ کو، اس بندے کو اپنی نشانیوں کو دکھا سکیں، ان پر اپنی نشانیاں ظاہر کر سکیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سورہ اسراء کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا تذکرہ کر رہا ہے جسے ہم واقعہ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ واقعہ معراج، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی نعمت دی، اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کر ہدیہ اور تحفہ میں جہاں بہت ساری چیزیں دی، ملاقات کا شرف دیا، وہیں پر ابھی جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز بھی اسی معراج کا حصہ ہے۔ معراج کے دن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اس لیے اس نماز کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے حالات حاضرہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی۔ ابھی فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، ہمیں اسلامی شریعت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں فلسطین کا مسئلہ اور بطور خاص فلسطین شام کے اندر داخل ہے، شام کی فضیلت جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن میں کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر کیا ہے۔ کچھ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کروں گا۔ پہلے
شام کو سمجھ لیں، شام، ملک شام، جس کا تذکرہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، متعدد مرتبہ سنا ہوگا۔ یہ بڑی مبارک سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ مختلف انبیاء کرام اس سرزمین میں، ملک شام میں آئے، اور متعدد انبیاء کرام ملک شام میں مدفون ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مورخین، فقہاء، محدثین اس سرزمین میں آئے، اور اس سرزمین سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے۔ آج کل کے جو حالات ہیں، فلسطین کے ہوں، ملک شام کے تعلق سے ہوں، ہمیں حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے کہ اس سے ہمارا تعلق کیا ہے، کس بنیاد پر پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے لیے بے چین ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بے چین ہیں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھ رہے ہیں۔ پہلے ملک شام کو سمجھیں۔ ملک شام احادیث میں اس کا بڑا تذکرہ آیا ہے، مختلف احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو ملک شام جو اس وقت ہے، جس کو انگلش میں سیریا کہتے ہیں اور عربی میں سوریا کہتے ہیں، جیسے عربی میں بولتے ہیں ہذا سوری، یہ سوریا کا ہے۔ یہ ملک شام حدیث کی روشنی میں بٹ چکا ہے۔ آج تقریباً 4 ممالک میں ملک شام تقسیم ہو گیا ہے۔ جو حدیث میں ملک شام پڑھتے ہیں، آج ملک شام اس حالت میں نہیں ہے، مکمل وہ خطہ نہیں ہے، وہ بٹ چکا ہے 4 ملکوں میں۔ ایک تو سیریا ہے ہی، پھر دوسرا علاقہ، دوسرا ملک اردن ہے جس کو جارڈن کہتے ہیں، ایک تیسرا ملک لبنان ہے جس کو لبنان بولتے ہیں، اور ایک چوتھا ملک فلسطین ہے جس کو فلسطین بولتے ہیں۔ یہ 4 کنٹری پر مشتمل ملک شام ہے۔ آج اس کو سمجھیے اچھے سے، اس ملک سے ہمارا رشتہ بڑا گہرا ہے، دینی رشتہ ہے، ایمانی اور اسلامی رشتہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم تک ملک شام ایک خطہ ہوا کرتا تھا۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے اور یہ صہیونی طاقتوں نے ملک شام کو تقسیم کر دیا، مختلف حصوں میں اور مختلف ممالک میں اس کو تقسیم کر دیا۔ لہذا آج سیریا بن گیا، اردن بن گیا، لبنان بن گیا، فلسطین بن گیا۔ کم از کم 4 ممالک پر مشتمل ملک شام ہے۔ یہ وہ ملک شام ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پانے سے پہلے 2 مرتبہ سفر کیا تھا۔ ایک مرتبہ تو اپنے چچا کے ساتھ بغیر تجارت کے یوں ہی ساتھ گئے تھے، پھر واقعہ پیش آیا، ایک راہب سے ملاقات ہوئی، راہب نے کہا آپ کے بھتیجے کے لیے خطرہ ہے، تو آپ کے چچا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر سے واپس کر دیا، بھیج دیا تھا۔ دوسری مرتبہ جب آپ نے ملک شام کا سفر کیا تو تاجر کی حیثیت سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ملک شام کا سفر کیا تجارت کی نیت سے، اور بہت زیادہ فائدہ لے کر واپس آئے تھے۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک کا سفر کیا۔ ملک شام وہ ملک ہے جہاں متعدد انبیاء آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، ہجرت کر کے آئے، اور اس ملک میں عراق سے سفر کر کے آئے تھے۔ پھر یہیں سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور سیدنا اسماعیل کو مکہ بھیجا تھا۔ پہلے اس وقت وہیں تھے، پھر وہاں سے مکہ کی وادی میں بھیجا جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ وحی کی کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو جاؤ سنگلاخ وادی میں چھوڑاؤ، وہیں سے چھوڑ کر آئے تھے۔ اور آپ کے بعد پھر اسحاق علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جن کی حکومت تھی، بادشاہت کر رہے تھے اسی ملک میں، شام میں کر رہے تھے۔ اور الیسع علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام کا محراب آپ نے سنا ہے قرآن میں، وہ محراب اسی سرزمین میں ہے۔ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی سرزمین میں ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہیں سے
آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور پھر بڑے بڑے علماء کرام بھی آئے اس سرزمین میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کرام اس سرزمین میں آئے۔ بڑی مبارک سرزمین ہے۔ احادیث کی روشنی میں اس سرزمین کی فضیلت اگر تلاش کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ برکت والی سرزمین ہے۔ جیسے کہ ابھی قرآن کی آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے چاروں طرف ہم نے برکت رکھ دی ہے، برکت والی سرزمین ہے۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت فرما۔ برکت والی سرزمین ہے۔ اور شام وہ سرزمین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فتنے رونما ہوں گے، ظاہر ہوں گے، تو ایمان شام میں ہوگا۔ یہی فضیلتیں سن سن کر بہت سارے صحابہ کرام مدینہ سے شام کی طرف چلے گئے، کیونکہ بڑی فضیلت ہے اس کی۔ وہاں ایمان کو تقویت ملے گا، ایمان کی حفاظت ہوگی، دنیا سے ایمان ختم ہوتا رہے گا لیکن شام میں ایمان باقی رہے گا۔ اور اسی طریقے سے شام وہ سرزمین ہے جہاں لوگ جمع کیے جائیں گے۔ محشر کا میدان کون سا ہے؟ میدان حشر کیا ہے؟ ملک شام ہے، معلوم ہے آپ کو۔ اسی سرزمین میں لوگ جمع کیے جائیں گے، وہی محشر ہے۔ حشر جمع کرنے کی جگہ ملک شام ہے۔ اور ملک شام جب میں بولوں تو وہ سارے 4 ممالک آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ کون کون سے ممالک ہیں؟ سیریا ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، اور جارڈن ہے، اردن ہے۔ یہ 4 ممالک ہیں۔ اسی طریقے سے ملک شام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شام والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا خوشخبری ہے شام والوں کے لیے، کیسی چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں شام والوں کے لیے فرشتے، اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ہمیں اہل شام کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی مدد پہلے سے موجود ہے۔ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو میں ایک اسرائیلی فوجی کہتا ہے کہ میں انسان کے علاوہ کچھ اور چیز دیکھ رہا ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین اہل شام کی فرشتوں کے ذریعہ حفاظت کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب جنگیں ہوں گی تو اللہ رب العالمین نئے مسلمانوں کی جماعت کو کھڑا کرے گا۔ ان کے پاس بہترین گھوڑے ہوں گے، بہترین اسلحے ہوں گے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی مدد فرمائے گا۔ یہ لوگ کہاں سے نکلیں گے؟ دوسری حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ یہ نو مسلم لوگ جو دین کی مدد کریں گے یہ دمشق سے نکلیں گے۔ دمشق کہاں ہے؟ شام کی راجدھانی ہے، یہ دارالخلافہ، شام کی راجدھانی جس کو سیریا بولتے ہیں، اس کی راجدھانی کیا ہے؟ دمشق ہے۔ دمشق سے یہ 9 مسلم لوگ آئیں گے جو دین کی مدد کریں گے۔ تو اس لیے اہل شام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اللہ رب العالمین کی مدد ملتی رہے گی۔ کوئی اسے نیچا دکھانے کی اگر کوشش کرے گا تو وہ کر نہیں سکے گا، قیامت تک اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ملک شام کی سرزمین میں دین کی حفاظت ہوگی، اہل ایمان کی حفاظت ہوگی، اور اہل ایمان کی حفاظت اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے بھی کروائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کو ارض مقدس کہا، مبارک سرزمین۔ اس مبارک سرزمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو خلافت شام تک پہنچ گئی ہے تو پھر زلزلے آنے لگیں گے، مصیبتیں ٹوٹنے لگیں گی، بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، اور سمجھ لینا قیامت اتنا قریب ہے جیسا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر پر۔ تو خلافت شام تک پہنچ جائے گی۔ اس موقع سے بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، بڑے فتنے رونما ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، مصیبتیں آئیں گی، اور زلزلے رونما ہوں گے۔ اور ملک شام کے تعلق سے ایک سب سے بڑی بشارت مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ دمشق کے مشرق میں
سفید مینارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. یہ ہماری بڑی طاقت ہوگی, سپر طاقت ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق, کہاں میں نے آپ کو بتایا, یہ سیریا میں ہے, ملک شام میں ہے. دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور ایک دروازہ ہے لد نام سے, اس کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ فرمائیں گے, قتل کریں گے. دجال کہاں سے نکلے گا؟ دجال خراسان کے ایک شہر اصفہان سے نکلے گا. یہ کہاں پر ہے؟ ایران میں ہے, ایران کا حصہ ہے. ایران میں خراسان ایک علاقہ ہے, اس میں اصفہان ایک جگہ ہے, وہاں سے دجال نکلے گا. اور دجال کی پیروی کرنے والے لوگ یہودی کہلائیں گے, یہودی ہوں گے. آج دیکھ رہے ہیں یہودی کیسے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں, یہودیوں کی طاقت کتنی مضبوط ہو رہی ہے, اور یہ لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے, اور جتنے بھی یہودی دنیا میں ہیں ایک بھی بچ نہیں پائے گا. آج جتنا اس کے پاس اسلحہ ہے, جتنی طاقت ہے, جتنی فوج ہے, اور جتنے بھی اس کے پاس ٹینک ہو, میزائل ہو, ایٹم بم ہو, کچھ کام نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی ہے کہ قیامت ایک ایک یہودی کو مسلمان مارے گا. اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے نیچے چھپا ہوگا, وہ پتھر بول پڑے گا, اے مسلمان بندے, اے اللہ کے بندے, آؤ یہاں ایک یہودی چھپا ہوا ہے, مار ڈالو اسے. کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوگا, وہ درخت بول پڑے گا کہ اے مسلمان آؤ, ایک یہودی یہاں چھپا ہوا ہے, اس کو مار ڈالو, اس کو ختم کرو. کوئی یہودی نہیں بچے گا. اس لیے ملک شام بڑی بابرکت سرزمین ہے. اس سرزمین سے جو ہمارا رشتہ اور تعلق ہے بڑا گہرا ہے. یہی وہ ملک شام سرزمین ہے. اسی سرزمین میں فلسطین بھی ایک ملک ہے جو شام سے الگ ہو کر ایک الگ ملک بنا ہوا ہے, فلسطین. اس ملک کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جہاں کے مسلمان آج طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانی میں مبتلا ہیں, زندگی اور موت کے درمیان میں کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے, بچے, عورتیں, بوڑھے, کمزور, بیمار, کتنے لوگ جام شہادت نوش فرما چکے. اور جو لوگ بھی ابھی ہیں, موجود ہیں, وہ بھی زندگی اور موت کے درمیان جی رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہے ان میں سے کب اور کس کا خاتمہ ہو جائے, کس کو شہادت مل جائے, کون کس وقت اس دنیا سے چل جائے, کدھر بم آ جائے, کدھر راکٹ آ جائے, کدھر میزائل آ جائے, اور کس طرح سے یہودی اپنا شکار بنا لے, کسی کو کوئی ٹھکانہ نہیں. بڑی پریشانی میں اور بہت مصیبت میں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی غیبی مدد فرمائے, فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے, اپنی قوت کے ذریعے مدد فرمائے, زمین کے نیچے سے مدد فرمائے, آسمان کے اوپر سے مدد فرمائے, اور دائیں بائیں چاروں طرف سے اہل فلسطین کی مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو ملک فلسطین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس سرزمین میں ایک اہم ترین مسجد ہے جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں, جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے جس کی میں نے تلاوت کی تھی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. مسجد اقصیٰ دنیا کی دوسری مسجد ہے. سب سے پہلی مسجد جو روئے زمین پر تعمیر کی گئی وہ خانہ کعبہ ہے, بیت اللہ شریف. اور پھر اس کے بعد جو دنیا میں دوسری مسجد بنائی گئی وہ کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ ہے. اور اس مسجد کی تعمیر کرنے والے سلیمان علیہ السلام ہیں. سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. آپ جانتے اس کی کہانی. سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کی وفات قریب ہے اور کام بہت سارا باقی تھا مسجد کا, تو سارا نقشہ بنایا, ساری پلاننگ تیار کی, اور جنوں کے ذریعے مسجد بنا رہے تھے. جنوں کا جو سرغنہ تھا اس کے سپرد یہ کام کر دیا, اور کہا کہ چلو یہ کام کرتے رہو. سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے تھے کام کے درمیان ہماری موت ہو سکتی ہے, یہ لوگ کام چھوڑ دیں گے, یہ لوگ سستی کر جائیں گے, مسجد نہیں بن پائے گی.
تو یہ حکمت عملی انہوں نے اپنائی، کام سارا پلان بنا کر سمجھا دیا جنوں کے سرغنہ کو، جن لوگ مسجد بنانے میں، تعمیر کرنے میں لگ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کیا کیے؟ اس کے پاس مسجد آئے اور ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، ایسے لاٹھی پکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جن یہ سمجھ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی حالت میں سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے اور جن اپنا کام کر رہا ہے، جن دیکھ رہا ہے ہمارے مالک موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمیں کام کرنا ہے، سستی نہیں کر رہے تھے، مسجد بنانے میں لگے ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم جنات کو اس وقت ہوا جب لاٹھی کے اندر گھن لگ گیا، لاٹھی گھن کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے اور سلیمان علیہ السلام لڑک جاتے ہیں۔ تب جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کو بھی غیب کی خبر نہیں ہے۔ جو لوگ جنات قبضے میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم غیب کی خبر دیتے ہیں، ہم یہ بتا سکتے ہیں، ہم وہ بتا سکتے ہیں، ہم فیوچر بتا سکتے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جنوں کو بھی غیب کی خبر نہیں، غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس، ہر قسم کا علم غیب کا اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے اور ہمارا امت مسلمہ کا پہلا قبلہ ہے۔ شروع سے قبلہ تو خانہ کعبہ رہا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ مکہ میں رہتے ہوئے کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ اس طرح سے نماز پڑھتے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف آپ کا رخ ہوتا اور آپ کا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہوتا، چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہوتا۔ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو مدینہ میں تقریباً 16 مہینے یا 17 مہینے تک یہی مسجد اقصیٰ قبلہ رہا ہے، 16 یا 17 مہینے تک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے، بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی اس ادا کو پسند کیا، آپ کی چاہت جو تھی آپ کی اس چاہت کو عطا فرمایا اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ قرار پایا۔ تو شریعت محمدیہ کی روشنی میں ہمارا قبلہ جو ہے مسجد اقصیٰ اول ہے، قبلہ اول ہے یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ہے مسجد اقصیٰ کی طرف 2 مرتبہ، تو ہجرت سے نبوت سے پہلے آپ نے شام کا سفر کیا تھا اور ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے نبوت کے بعد پھر شام کا سفر کروایا، فلسطین کا سفر کروایا، مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کر کے گئے۔ 40 دن کی مسافت ہے اور یوں اللہ تعالیٰ نے لمحے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر پر کروایا، براق کے ذریعہ مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ کے باہر ایک کھمبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کی سواری کو باندھا۔ یہ وہ جگہ تھی جس سے سارے انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، جتنے بھی انبیاء تھے آپ نے سب کی امامت کرائی۔ پھر وہاں سے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے، معراج ہوئی، معراج 7ویں آسمان پر گئے، فرشتہ جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ فرشتے نے کہا کہ اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، ببول کے درخت کو، اور منتہا کہتے ہیں کہ دنیا سے پہنچنے والے وہیں تک پہنچ سکتے ہیں آسمان پر، اس سے آگے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ 6 یا 7ویں آسمان پر ہے، بعض علماء کہتے ہیں 6 آسمان پر، اور صحیح معلوم ہوتا ہے کہ وہ 7ویں آسمان پر ہے سدرۃ المنتہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے، رب العالمین سے ہم کلام ہوئے اور اللہ رب العالمین نے نماز جیسی عبادت تحفے کے طور پر معراج میں عطا فرمایا۔ تو معراج اسی سرزمین سے ہو کر ہوئی ہے، فلسطین سے ہو کر ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں۔ تو ہمارا تعلق قبلہ سے، قبلہ اول سے، مسجد اقصیٰ سے، فلسطین سے، اہل شام سے کتنا زیادہ گہرا ایک تعلق ہے۔ اور یہ وہ مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صہیونیوں کے قبضے میں تھی۔ آپ جب سفر کیے ہیں یہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تب 15 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے حوالے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ پھر یہ مسجد اقصیٰ چلی گئی انہی صہیونیوں کے ہاتھے،
پھر دوبارہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے فتح کیا، پھر ابھی صہیونی قبضہ ہے۔ انشاءاللہ مسجد اقصی پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی۔ تو یہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا زیارت کی نیت سے سفر نہ کرو۔ وہ 3 مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کا سفر کرو۔ ہمارا رشتہ معلوم ہو رہا ہے نا مسجد اقصی سے کیا ہے، فلسطین سے کیا ہے؟ زیارت کی جگہ ہے، وہ مبارک جگہ ہے، مبارک سرزمین ہے، ایمان والی سرزمین ہے، ایمان کو وہاں حفاظت ملتی ہے۔ اہل شام اور شام میں رہنا ایک برکت کا سبب ہے۔ متعدد صحابہ کرام ان فضائل کو سن کر، ان احادیث کو سن کر شام چلے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ کر خلافت کر رہے تھے۔ تو زیارت کرنا باعث ثواب ہے۔ مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب صحیح حدیث کی روشنی میں 250 کے برابر ہے۔ 250 بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے 500 نمازوں کے برابر ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے 50,000 نمازوں کے برابر اجر ہے، وہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے 250 نماز کے برابر ہے۔ بہرکیف ہمارے لیے زیارت کی جگہ ہے، مبارک جگہ ہے، اس جگہ کا ہم سفر کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی اور ایک نام سنا ہوگا بیت المقدس، بیت المقدس اور مسجد اقصی۔ آپ کو معلوم ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اسی مسجد کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں اور اسی کا نام مسجد اقصی بھی ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، مسجد حرام بھی کہتے ہیں اور بیت اللہ بھی کہتے ہیں، مسجد حرام بھی کہتے ہیں، بیت العتیق بھی کہتے ہیں۔ تو مختلف نام جیسے خانہ کعبہ کا ہے، اسی طریقے سے مسجد اقصی کا نام بیت المقدس بھی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے، یہ کوئی الگ سے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں اس جگہ کا سفر کرنے کی توفیق دے، ہمارے لیے اس سرزمین کو مہیا فرما دے تاکہ آمد و رفت میں آسانی ہو، مسلمانوں کے لیے وہاں عبادت کرنے میں آسانی ہو۔ اب چونکہ اس وقت فلسطین کا جو مسئلہ اور قضیہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں، 3 ہفتے سے بھی زیادہ یہودیوں کی طرف سے بمباری ہو رہی ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وہ مسلمان جنہوں نے یہودیوں کو اپنے گھر میں جگہ دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پناہ گزین بن کر یہاں مہاجرین بن کر رہتے، یہ لوگ مہاجر بن کر مہاجر کیمپ میں رہتے، ریفیوجی بن کر رہتے، لیکن یہ ریفیوجی بن کر نہیں رہ رہے۔ فلسطین کو مسلمانوں سے چھین لیا اور اپنا اسٹیٹ بنایا، فلسطین نہیں، اپنا اسٹیٹ اسرائیل اسٹیٹ بنایا۔ ملک مسلمانوں کا، اسٹیٹ یہودیوں کا بن گیا۔ جن کو پناہ ملی تھی، پناہ لینے والے اس ملک کو ہتھیا لیے، غاصب بن کر اس ملک پر قبضہ کر لیے اور زبردستی اس ملک کو اپنی سرزمین، اپنا ملک بنا لیا اور ایک اپنا نام دے دیا، یہودیوں کا نام دے دیا۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن چھین کر تقریباً سارے علاقے فلسطین کے یہودی لے چکے ہیں۔ تقریباً 80-90% حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ تھوڑا سا حصہ جو غزہ کا حصہ ہے اور ایک ویسٹ بینک کا حصہ ہے، 2 حصے، ایک حصے پہ الفتح نامی پارٹی حکومت کر رہی ہے، دوسرے حصے پر حماس نامی پارٹی حکومت کر رہی مسلمانوں کے درمیان، باقی پورے حصے یہودیوں کے کنٹرول قبضے میں۔ دیکھا جائے تو وہ دونوں حصے بھی یہودیوں ہی کے اختیارات میں۔ تو یہ جو دن و رات ظلم و ستم ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اہل شام سے ہمارا دینی رشتہ ہے، فلسطین سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو ایمانی اعتبار سے ہمارا بھائی ہے۔ اگر دنیا میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بھی درد ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومنین کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں،
ایک دوسرے سے رحمدلی کرنے میں، ایک دوسرے کی طرف التفات اور تعاون کرنے میں ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک بدن کی مثال ہے کہ اگر بدن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بدن کے حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا بدن اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر بے چینی بڑھ جاتی ہے، بخار اور بے خوابی اس کے بدن کو لاحق ہو جاتی ہے۔ جب کسی حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو پورے بدن کو بے خوابی یعنی نیند نہیں آتی ہے، بخار لگ جاتا ہے۔ جیسے انگلی کٹ جائے تو صرف یہی تکلیف نہیں ہوگی، پورے بدن میں تکلیف ہوگی۔ پیر میں کانٹا چبھ جائے صرف پیر میں تکلیف نہیں ہوگی، پورے بدن میں تکلیف ہوگی۔ یہی مثال مسلمانوں کی ہے کہ مسلمان میں سے کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے تو پورے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج اگر فلسطین کے مسلمان پریشانی میں ہیں، ان کا قتل کیا جا رہا ہے، ان کو مٹایا جا رہا ہے، ان کا ملک چھینا جا رہا ہے، تو ہمیں تکلیف محسوس کرنی چاہیے، ہر کسی کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ آئیے قضیے فلسطین سے متعلق اہل فلسطین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، مختصر انداز میں آپ کو بتاتا چلوں اہل فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سب سے پہلی چیز اس موقع سے جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان متحد ہو جائیں۔ ذرا آپ فلسطین کے مسئلے میں غور کیجئے کہ ہندوستان کے جو بت پرست ہیں، مشرکین ہیں، ہندو لوگ ہیں، ان کا یہودیوں سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے مذہبی؟ کیا تعلق ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہماری نسبت یہودیوں سے ہو سکتی ہے، ان کو بھی آسمانی کتاب ملی ہے، ہمیں بھی آسمانی کتاب ملی ہے، وہ بھی مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھتے ہیں، بہت سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہم سے بہت قریب ہیں وہ لوگ۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارا رشتہ اور تعلق ہے یہودیوں سے۔ ان مشرکوں کا جو ہندوستان میں ہے یا دنیا کے دوسرے کونے میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فلسطین کے مظلوم کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، یہودیوں کا سپورٹ کر رہے ہیں، یہودیوں کا سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ جو وہ یہودی مسلمان کی طرح داڑھی رکھتے ہیں، مسلمان کی طرح جو ہے عبادت کرتے ہیں، مسلمان کی طرح دین کے بہت سارے معاملات کو مانتے ہیں، یہ مشرکین ان کا سپورٹ تو کر رہے ہیں لیکن مسلمان مظلوم کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے سبق مل رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کا اصل یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کہیں کسی کو تکلیف پہنچے پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف محسوس کرنا چاہیے۔ ایسے عالم میں ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں متحد ہونا ہے۔ پورے جتنے ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک ہوں، خلیجی ممالک جو 21-22 کنٹری ہوں، جتنے بھی مسلمان دنیا میں رہتے سہتے ہیں، فرقے کو چھوڑ کر، مسلک کو چھوڑ کر، اپنے اختلافات کو چھوڑ کر ایک جگہ جمع ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بندی مت کرو، اختلاف مت کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ اتحاد ہمیں کرنا ہے۔ اتحاد کیسے ہوگا؟ اپنے اپنے بزرگوں کو مانیں گے تو اتحاد نہیں ہوگا۔ ہم اجمیر والے ہیں، ہم بغداد والے ہیں، ہم ملتان والے ہیں، ہم قلندر والے ہیں، تو اتحاد نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس آیت میں بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر پکڑ لو، یہ اتحاد ہے۔ اللہ کی کتاب کے ذریعے اتحاد ہوگا۔ اتحاد اپنے اپنے کتابوں کے ذریعہ، اپنے اپنے بزرگوں اور اماموں کے ذریعہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے بتایا اللہ کی رسی کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، آؤ کتاب کی طرف، کتاب اللہ کی طرف۔ سب لوگ اپنے اپنے داتا، گنج، پیر جو جن سے بیعت کرتے ہیں سب کو چھوڑ دو، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام ہے قرآن اور حدیث۔ آؤ اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو سب مل کر، ولا تفرقوا، اور اختلاف نہ کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، آپس میں دشمن تھے تم لوگ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ اسی طریقے سے تمہیں بھائی بھائی بننا ہے۔ تو یہ بھائی بھائی ہم اس وقت بنیں گے جب ہم اپنی کتابوں کو، اپنے فقہ کو، اپنے مسئلے کو، اپنے امام کو، اپنے پیر کو، سب کو چھوڑ دیں گے، آئیں گے اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اسی میں ہمیں ہدایت ملے گی۔ اور یہ پہلی بنیادی چیز ہے قضیہ فلسطین اور
فلسطین کے اس سلگتے ہوئے مسئلے میں ہمیں سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم غیر اقوام کی مشابہت سے بچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی تمام قوموں سے ان کی مشابہت کرنے سے، نقالی کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ نے ہمیں اس بات سے منع کیا کہ غیر قوموں کی تم نقالی کرو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقالی کرتا ہے وہ انہی میں سے بن جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ہمیں نقالی نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے ہمیں خود اسپیشل دستور دیا ہے، کتاب دیا ہے، لا دیا ہے، ہمارے پاس نظام تعلیم ہے، نظام زندگی ہے، نصب العین ہے، پھر ہم کسی کی نقالی کیوں کریں؟ کس بات کی کمی ہے ہمارے پاس؟ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہمیں کسی کی نقالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور نصرانیوں کی نقالی سے منع فرمایا۔ غیر قوموں کی نقالی تو کریں گے ہی نہیں، خصوصیت کے ساتھ نبی نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی نصرانیوں کی مخالفت کرو۔ مثال کے طور پر یہودی لوگ جوتے میں اور موزے میں نماز نہیں پڑھتے، آپ نے فرمایا تم جوتے میں بھی نماز پڑھو، موزے میں نماز پڑھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی لوگ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے، تم سحری کھا کر روزہ رکھو، ان کی مخالفت کرو۔ یہ لوگ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، تم لوگ جلدی افطار کرو، یہودیوں کی اور نصرانیوں کی مخالفت کرو۔ یہ لوگ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم ایک کے بجائے 2 روزہ رکھو، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ متعدد ایسی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے یہودیوں اور نصرانیوں کے تعلق سے، ان کی نقالی نہ کرو، ان کی مخالفت کرو۔ اور ہم ہیں کہ ہم یہودیوں کے نقش قدم پر، یہودیوں کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی نقالی کرتے ہیں، مغربیت کی نقالی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جبکہ اسلام کے دامن میں ساری چیزوں کا، سارے مسئلے کا حل موجود ہے، پھر بھی ہم غیروں کی نقالی کرتے ہیں۔ تو یہاں دوسرے نمبر پر ہمارے لیے تنبیہ کیا ہے کہ ہم غیر قوموں کی مشابہت سے بچیں، خصوصاً یہودیوں کی نقالی سے، نصرانیوں کی نقالی سے، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچیں، ان کی نقالی ہم نہ کریں، ان سے دوری اختیار کریں۔ یہ دوسری چیز تھی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہی یہودی جو آج فلسطین پر قابض ہو گئے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ یہودی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ان کو زمین کے اندر خلافت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، مختلف قسم کے انعامات اور اکرام سے اللہ نے ان یہودیوں کو نوازا تھا، بنا بنایا کھانا آسمان سے ان کے لیے اترتا تھا، من و سلوہ، بنا بنایا کھانا آتا تھا۔ لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرقاب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب ان پر مسلط کیے، مختلف قسم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ نے ان کو سور اور بندر بنایا۔ جب یہودیوں کو اللہ نے منع کیا تم سنیچر کو ہفتے کے دن مچھلی نہ مارا کرو، تو یہ لوگ اللہ کا حکم نہیں مانے، بہانے سے مچھلی مارتے تھے، ہفتے کے دن جا کر گڈھا کھود دیتے اور اتوار کے دن مچھلی اٹھا لاتے اور سمجھتے ہم تو بہت چالاک ہیں، ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ جب پکڑتا ہے کوئی بچا نہیں سکتا، اور پکڑا اللہ رب العالمین نے۔ اللہ نے کہا تم سنیچر کی بات نہیں مانتے، میری تابعداری نہیں کر رہے، میرا حکم نہیں مانتے، اللہ نے کہہ دیا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہہ دیا ان یہودیوں سے، ان بدترین قوم سے کہہ دیا تم بندر بن جاؤ، رسوا ذلیل بندر بن جاؤ، اور یہ صبح اٹھے تو بندر بنے ہوئے تھے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے سور بنا دیا تھا۔ یہ لوگ کیوں بندر بنائے گئے، کیوں سور بنائے گئے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ آج ضرورت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو ایمان ٹھکوا ہو گیا، پہاڑ جیسا ایمان ہو گیا، ایمان ہل نہیں سکتا، اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہو سکتا، اللہ ہمارے اوپر مصیبت نازل نہیں کر سکتا۔ ایمان اگر ہے اور ایمان کا تقاضا نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا حکم بجا نہیں لاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی سزا دے گا، ہماری بھی پکڑ کرے گا، ہماری بھی گرفت کرے گا۔ تو ہم اس موقع سے اللہ کی نافرمانی سے بچیں، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کی طرف آ جائیں، معصیت سے پرہیز کریں،
اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ آج کا ماحول اور یہ قضیہ فلسطین ہمیں اس بات کی طرف تنبیہ کر رہا ہے، اپنی اصلاح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو یہودیوں کی طرح اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور ان کی طرح سزا ہمیں بھی ملے۔ اگر آج آزمائش ہے مسلمانوں پر، مسلمان آج اگر پریشان ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ وجہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے حکم کو ٹھکراتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ وجہ بھی ہے۔ مسلمان تو ہے لیکن اللہ کے دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ ہماری کیسے مدد کرے گا؟ اللہ مدد کے لیے فرشتوں کو کیسے بھیجے گا؟ اللہ اپنی رحمتوں کو اور اپنی برکتوں کو اور اپنی مدد کو کیسے نازل کرے گا اس حال میں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، زنا میں ملوث ہیں، سود خوری میں ملوث ہیں، بدکاری میں ملوث ہیں، بے حیائی میں ملوث ہیں؟ اللہ کیسے مدد کرے گا؟ تو ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کی معصیت سے بچیں۔ ایک چوتھا مرحلہ اس قضیہ فلسطین کے تعلق سے جو ہماری اگلی ذمہ داری ہے کہ ہم خالص ایک اللہ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے پیغمبر کو بھیجا، جتنے رسولوں کو بھیجا، تمام رسول نے دعوت دی اپنی قوم کو کہ تم ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لایا، نیک عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا زمین کی خلافت تمہیں دیں گے۔ اللہ کی زمین پر کوئی دوسرا حاکم نہیں ہوگا، اللہ کی زمین پر کوئی دوسرا بادشاہ نہیں ہوگا سوائے تمہارے، زمین تمہارے قبضے میں ہوگی، زمین کی خلافت تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اے عمل کرنے والو، تم سے ہم زمین کے اندر خلافت کا وعدہ کرتے ہیں، تمہیں امن دیں گے، تمہارے دین کو مضبوط کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم آؤ اللہ کی بندگی کرو، خالص ایک اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی پیروی کرو۔ زمین میں تمہیں خلافت دیں گے، امن دیں گے، خوف کے بعد امن دیں گے، تمہارے دین کو مضبوط کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی فرما برداری کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے والی آیت میں یہاں تک بتا دیا، تم ان کافروں کو کے بارے میں یہ نہ سوچو کہ یہ اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں، اللہ ان کو عذاب نہیں دے سکتا، اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا، یہ اللہ کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسا خیال بھی تمہارے دل میں نہ آئے۔ دیکھو ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، اور جہنم بدترین جگہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم خالص ایک اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر اللہ کی بندگی چھوڑ کر ہم غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، یا اللہ کی بھی بندگی کرتے ہیں، غیر اللہ کی بھی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہیں، غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں، اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کو بھی اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو بھی اولاد دینے والا سمجھتے ہیں، اللہ کو بھی مدد کرنے والا سمجھتے ہیں اور مردوں سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ ناراض ہوگا آپ سے، اللہ ناراض ہوگا، اللہ پھر مدد نہیں دے گا۔ آج اللہ نے چھوڑ دیا، تم جن کو پکارتے ہو ذرا پکار لو، مانگو مدد ان سے، اجمیری سے، خواجہ سے، بابا سے، پیر سے مانگو، کہو بچانے کے لیے، فلسطین کو بچائے۔ بغداد کتنی دور پر ہے معلوم ہے آپ کو؟ فلسطین سے بغداد، عراق کتنی دوری پر ہے؟ بغل میں ہے نا۔ کہو سب سے پیرانے پیر وہاں پہ سو رہے ہیں، لوگوں نے سب سے بڑا خدا معبود بنا رکھا ہے، پیرانے پیر بڑی مدد کرتے ہیں، پورا دنیا چلا رہے ہیں، بڑی مشکلیں آسان کر رہے ہیں۔ بغل میں فلسطین میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر کے گھر ملبے میں تبدیل ہو گئے، بلڈنگیں کے بلڈنگیں تباہ تاس ناس مسمار ہو گئی۔ اللہ نے چھوڑ دیا، ہمیں چھوڑ دیا، بے یارو مددگار چھوڑ دیا۔ پکارو تم جن کو پکارتے ہو، مانگو مدد ان کو، جن پیروں کو کہتے تھے یہ ہمارے مدد کرنے والے ہیں، بیٹھے ہوئے تمہارے پیر، بلاؤ ان کو، تمہاری کیسے مدد کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، نصیحت لینے والی بات ہے۔ یہ پیر فقیر مردے ہماری مدد نہیں کرتے ہیں۔ آج اگر آنکھ نہیں کھلے گی کب کھلے گی؟ اپنے ایک رب کو پہچانے جس کے ہاتھ میں قوت ہے، طاقت ہے، پوری دنیا ہے، خزانہ ہے، مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی مشکلوں کو دور کرنے والا، اسی سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد دے گا، ورنہ غیروں کو پکارتے رہیں گے اللہ کیسے مدد کرے گا؟ تو اس لیے آئیں ایک اللہ کو پکاریں اور ایک اللہ کو یاد کریں۔
یہاں پر ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم اہل فلسطین کی مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے جس طرح سے ہو مدد کریں. ممکن ہے جہاد کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، قانون بنا ہوا ہے، ویزا اسٹمپ نہیں ہوگا، اکیلے نہیں جا سکتے، تیر اور تلوار کا زمانہ نہیں ہے، بم کا زمانہ ہے، راکٹ کا زمانہ ہے، میزائل کا زمانہ ہے، پاسپورٹ نہیں لگے گا، اجازت نہیں ملے گی، خود ہماری حکومت ہم کو نہیں جانے دے گی، مسلمان حکومت ہم کو جو ہے وہاں جانے کی اجازت نہیں دے گی. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سے مسلمانوں کو بھگایا جا رہا ہے، افغان مسلمانوں کو بھگایا جا رہا ہے. یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو تو رہنے دینا چاہیے، نیشنلٹی دے دینا چاہیے، لیکن اپنا مسلمان ملک ہے، مسلمان بھائیوں کو بھگایا جا رہا. ہم مسلمان کے نہیں ہیں تو کس کے ہوں گے؟ تو ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے اس وقت جو سچویشن ہے، لیکن مالی اعتبار سے جہاں تک مدد ہو سکتی ہے مدد کریں، پیسے کے ذریعہ جہاں سے بھی خیرات کے پیسے جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، جس اعتبار سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، جسم کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے ہمیں مدد کرنا چاہیے. اور خاص طور سے جو ہمارا اصل وسیلہ اور ہتھیار وہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعہ پتھر کو ریزہ ریزہ کر دے گا، پتھر کو آسمان کا سینہ چیر دے گا، زمین کے اندر زلزلہ پیدا کر دے گا. ایک دعا اگر اللہ کی قبول ہو جائے، اس دھرتی کا سینہ اللہ چاک کر دے گا، انسان کے رونگٹے کھڑا کر دے گا، بستی کی بستی اللہ تباہ کر دے گا. دعا میں وہ قوت اور پاور ہے. ہم افضل اوقات میں رب العالمین سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں دعا کریں، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کریں، رات کے آخری پہر میں دعا کریں، تہجد کی نماز میں دعا کریں، رو رو کر اللہ سے دعا کریں، نماز پڑھ کے دعا کریں، روزہ رکھ کر دعا کریں، تلاوت کر کے دعا کریں، نیکی کام کا کام کر کے اللہ سے دعا کریں. دعا کے اندر بڑی قوت ہے. اہل فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں. ایک مسلمان کی بھی اگر دعا قبول ہو گئی ان کی نجات کے لیے کافی ہے، جبکہ اربوں کی آبادی ہے پوری دنیا میں. بغیر وسیلے کے اللہ سے دعا مانگیں، کسی داتا پیر کا وسیلہ نہ لگائیں، فلاں کے وسیلے سے. اگر وہ بچا سکتے تھے وسیلہ نہیں لگانا پڑتا، اگر وہ دیکھ سکتے تھے، سن سکتے تھے، مدد کر سکتے تھے، پکارنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود بخود مدد کرتے. لیکن نہ دیکھ رہے، نہ سن رہے، نہ مدد کر سکتے ہیں، نہ ان کو ہم پکار سکتے بغیر وسیلہ کے. ادعونی استجب لکم، اللہ کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے بلا واسطہ، بغیر وسیلے کے، بغیر واسطہ کے مجھے پکارو. میں تمہاری پکار کو سن رہا ہوں، چونٹی کی آواز سنتا ہوں، پتھروں کے اندر جو مخلوق رہتی ہے ان کی آواز سنتا ہوں، 7 تہوں کے اندر زمین میں جو مخلوق رہتی ہے ان کو روزی دے رہا ہوں، خوراک دے رہا ہوں، ان کی باتیں سن رہا ہوں، ان کو زندگی دے رہا ہوں. تمہاری پکار کو نہیں سن سکتا؟ اللہ ہماری پکار سن رہا ہے. بغیر وسیلے کے ہم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو پکاریں اور اللہ سے مدد مانگیں. اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا. ایک آخری چیز ہے جو اس میں اہم ذمہ داری ہے فلسطین کے تعلق سے، وہ مسلم حکام کی، سیاسی لیڈروں کی ذمہ داری ہے، جن کے ہاتھ میں حکومت ہے، جن کے ہاتھ میں عدالت ہے، جن کے ہاتھ میں فوج ہے، جن کے ہاتھ میں ٹینک پاور اور میزائل ہے. ان مسلمانوں کی اصل ذمہ داری ہے کہ وہ حرکت میں آئیں. مسلمان حکام مشورہ کے ذریعہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں، جمع ہوں، مسلمان حکمراں ایک جگہ جمع ہوں اور ایک منصوبہ کے تحت، ایک منصوبہ اور پلاننگ کے تحت ایسا فیصلہ کریں جو فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں ہو، ان کی مدد کے لیے ہو، ان کو مدد پہنچانے کے لیے ہو. اصل مدد یہ لوگ کر سکتے ہیں. ہم تو عوام ہیں، ہمیں اجازت ملے گی تو ہم نکل سکتے ہیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ملے گی. یہ کام فوجیوں کا ہے، یہ کام حکام کا ہے. فوجی حکام فیصلے لیں گے، اپنی فوج بھیجیں گے، اپنے ٹینک بھیجیں گے، اپنی قوت اور اپنے سامان بھیجیں گے. یہ اصل ذمہ داری ان کی ہے. ہم جگائیں، ہم اپنے حاکموں کو، اپنے لیڈروں کو، اپنے رہنماؤں کو جگائیں، قوت ان کو غیرت دلائیں اور ان کی غیرت کو للکاریں. تم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ تمہارا ضمیر کہاں سو گیا ہے؟ تم مسلمانوں کے لیے بیدار کیوں نہیں ہوتے ہو؟ کیا تمہارے لیے فلسطین کا درد نہیں ہے؟ فلسطین کے مسلمانوں کی شہادت تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہے؟ ان کے بلکتے روتے بلکتے بچے، ان کی روتی مائیں، تمہیں ان کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ ان کا منظر، ان کا حشر تمہارے سامنے نہیں ہے؟ جاگو، ہمیں ان کو جگانا ہے.
اللہ انہیں غیرت دے, انہیں سمجھ دے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارالہ ہماری تقصیر کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو مسلمان جو کچھ اہل فلسطین کے لیے کر سکتے ہیں انہیں کرنے کی توفیق دے. خاص طور سے حکام مسلم لیڈروں کو اس بات کا احساس دے, ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے, جگا دے کہ وہ جاگ جائیں اور اہل فلسطین کی ہر ممکن طور پر مدد کریں. بارالہ کوئی مدد کرے نہ کرے, تو مدد کرنے والا ہے. تو اس زمانے کا, اس دنیا کا حاکم اور مالک ہے, بادشاہ ہے. تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو اگر کہے کہ یہودیوں کو بندر ہو جا تو یہودی بندر ہو جاتے ہیں. اے اللہ تو نے انہیں پھر سے سور اور بندر بنا دے. اے اللہ زمین کے اندر انہیں تہس نہس کر دے, نیست و نابود کر دے, انہیں زمین کے اندر دھسا دے اور فلسطین کی سرزمین کو پھر سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دے. اے اللہ مسجد اقصی کی فتح ہمارے لیے نصیب فرما. اے اللہ مسجد اقصی میں آسانی کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے, عبادت کرنے کی توفیق دے. بارالہ جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان پر, اسلام پر زندہ رہیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.